جناب عمر ابن خطاب غصے سے اٹھے، تلوار نیام سے نکالی اور گھوڑے پر بیٹھے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ کس ارادے سے؟ اللہ کے حبیب کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ غصے میں آنکھیں سرخ ہیں، چہرے کا رنگ فق پڑا ہوا ہے۔ چلتے چلتے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ جناب نعیم بن عبداللہ کہنے لگے کہ عمر اتنے جلال میں کہاں جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے؟ جناب عمر ابن خطاب عرض کرنے لگے کہ میں اللہ کے حبیب کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمر، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی نسل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اوروں کے گھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیا کرتے ہیں۔ جا دیکھنا، میں نے ابھی کانوں سے سنا ہے تیری بہن فاطمہ بھی اسی محمد کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ خطاب کے بیٹے نے جب یہ بات سنی، میری بہن اللہ کے حبیب کا دین قبول کر کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اب غصہ دگنا ہو گیا۔ اپنے گھوڑے کو موڑا، سیدھا اپنی بہن کے دروازے پر۔ وڈالہ والوں، ایک منظر دکھانے لگا ہوں۔ جناب عمر ابن خطاب جب اپنی بہن کے دروازے پر آئے، جو ہی دروازے پر آئے، کانوں کے اندر کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی قرآن کریم کی میٹھی آواز ٹکرائی۔ جب قرآن کریم کی آواز کانوں میں پڑی، عمر کے دل کی دنیا نے بدلنا شروع کر دیا۔ عمر کی دل کی دنیا میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ جناب عمر ابن خطاب نے اپنی بہن فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی۔ آپ کی ہمشیرہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، اور اپنے دروازے سے جب نظر پڑی نا اپنے بھائی پر، تو جو آپ کی ہمشیرہ کو جو معلم قرآن کریم پڑھا رہا تھا، کہنے لگی کہ میرا بگڑا ہوا بھائی آ گیا ہے، آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، آج میں اپنے بھائی سے نمٹوں گی۔ جناب فاطمہ دروازہ کھولا، دروازہ کھولا تو دیکھا بھائی عمر کھڑا ہے۔ جناب عمر ابن خطاب اندر داخل ہوئے، کہنے لگے کہ اے بہن تو کیا پڑھ رہی تھی؟ اب بہن بھی تو خطاب کی بیٹی تھی۔ کہنے لگی کہ بھائی میں وہی پڑھ رہی تھی جو تو نے سنا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگی کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ جناب عمر کہنے لگے کہ مجھے بھی وہ قرآن دکھانا، قربان جاؤں اس بہن پر۔ کہنے لگی کہ انکا رجسن، کہ بھائی تو ناپاک ہے، پلید ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ پاک کتاب ہے کہ اسے ناپاک بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بس یہ بات کہنی تھی۔ جناب عمر ابن خطاب کو غصہ آیا۔ اب غصہ آیا، جناب عمر ابن خطاب نے جلالت سے زور آور اپنا ہاتھ شرم و حیا کی پیکر، نسوانیت کی مجسمہ اپنی بہن کو تھپڑ رسید کر دیا۔ وڈالہ والوں، جب تھپڑ رسید کیا، صنف نازک دور جا گری۔ جناب عمر ابن خطاب زارو قطار مارتے جا رہے ہیں۔ اب سنیے نا، وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی۔ کہنے لگی کہ عمر تو جتنا مار لے، میرے اوپر جتنا ظلم کر لے،
اگر تو نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، میں بھی تیری بہن ہوں، میں نے بھی تیری ماں کا دودھ پیا ہے۔ اگر تو لات عزا کے دین کے اوپر فخر کرتا ہے، میں دین اسلام کے اوپر فخر کرتی ہوں۔ اگر تجھے ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے، مجھے محمد کی موجوں پر ناز ہے۔ جناب عمر ابن خطاب زارو قطار مارتے جا رہے ہیں اپنی بہن کو، آخر بھائی تھا، ترس آ گیا، جب ہوش میں آئے کہنے لگے کہ او بہن مجھے وہ کلام تو دکھانا جس کی تو تلاوت کر رہی تھی۔ بہن کہنے لگی کہ عمر پہلے تجھے وضو کرنا پڑے گا، پہلے تجھے پاک ہونا پڑے گا، پھر تجھے قرآن کریم دکھاؤں گی۔ بہن نے لوٹے میں پانی بھرا ہے، اپنے بھائی کے ہاتھ دھلا رہی ہے، ادھر ہاتھوں پر پانی ڈالا، عمر ہاتھ دھو رہا ہے، ادھر بہن نے آسمان پر نظر اٹھائی، دل سے دعا کرنے لگی، الہ العالمین میں اپنے بھائی کے ہاتھ دھلا رہی ہوں، تو میرے بھائی کا دل دھو دے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کو دیکھا، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اب جناب عمر عربی تھے، ظاہر ہے قرآن کریم کو سمجھتے تھے، معنی بھی سمجھتے تھے، مفہوم بھی سمجھتے تھے۔ ہم تو صرف پڑھتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا یہ عربی میں اس کا کیا ترجمہ ہے، لیکن حضرت عمر چونکہ عربی تھے، جو جو قرآن کریم پڑھتے گئے تو دل کے اوپر اثر ہوتا گیا، دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدلی۔ ہاتھ جوڑ کے اپنی بہن فاطمہ سے کہنے لگے کہ اے بہن مجھے بھی وہاں لے جا۔ توجہ کرنا، میں کچھ کہنے لگا ہوں، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا، لیکن بات ذوق کی ہے، اگر آپ کا ذوق ہوا تو آپ کے دل پہ لگے گا میرا جملہ۔ بہن کہنے لگی کہ بھائی تجھے کہاں لے کر کے جاؤں؟ جناب عمر عرض کرنے لگے کہ اے بہن مجھے وہاں لے کر کے جانا جہاں پر ایمان کی حالت میں جس کا چہرہ دیکھ لیں تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہائے میری بہن، مجھے وہاں لے کے جانا، مجھے اس بارگاہ میں لے کر کے جانا جہاں جبرائیل امین بھی دوزانوں ہو کے بیٹھتا ہے۔ اب بہن نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں 45 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ جناب عمر ابن خطاب کے اسلام لانے سے پہلے کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے بھائی؟ 45 لوگ۔ بہن فاطمہ نے اپنے بھائی ابو بکر کا بازو، اپنے بھائی عمر کا بازو پکڑا اور دار ارقم کی طرف آ رہے ہیں۔ بڑا عجیب منظر ہے، 45 لوگ جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، وہ بھی دار ارقم میں موجود ہیں۔ اور مزے کی بات، میرے آقا کے چچا سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن گزرے تھے کہ آپ بھی کلمہ پڑھ کر محمد کے دین میں شامل ہو چکے تھے۔ اب یہ 45 مسلمان اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں ہیں، اور جناب عمر ابن خطاب کو آتے ہوئے دیکھا۔ بڑا عجیب منظر ہے،
جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر یوں گلے میں لٹکائی ہوئی ہے اور یوں پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ دار ارقم کے مسلمانوں نے جب خطاب کے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، دل دہل گئے کہ آج خیر نہیں، آج تلوار بھی نیام سے باہر نکلی ہوئی ہے، آج عمر کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ دار ارقم کے مسلمانوں نے دروازے بند کرنا شروع کر دیے۔ حضرت امیر حمزہ میرے آقا کے چچا نے جب یہ منظر دیکھا، کہنے لگے کہ خبردار کوئی دروازہ نہیں بند کرنا، عمر کو آنے دو، میں حمزہ اس کے ساتھ نمٹ لوں گا۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بہادر تھے، لکھا ہے کہ میدان جنگ میں دونوں ہاتھوں کے ساتھ تلوار چلایا کرتے تھے، اور جب چھوٹے بچے روتے تھے تو مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی کہ بیٹا سو جا، چپ کر جا، حمزہ آ رہا ہے۔ اتنا دبدبا اور اتنا روب تھا۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر ابن خطاب کو جب آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے کہ آنے دو، خطاب کے بیٹے کو آنے دو، اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو اسی کی تلوار کے ساتھ اسی کا گلا کاٹ کے چھاتی پر دھر دوں گا۔ جب یہ شور و غل رحمت عالم کے کانوں میں پڑا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مالک یا حمزہ، اے حمزہ کیا ہوا ہے؟ جناب امیر حمزہ کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے، بڑے غور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت عالم عمر آ رہا ہے، کوئی بلا بن کے عمر آ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے حمزہ، عمر بلا بن کر نہیں آ رہا بلکہ محمد کی دعا بن کر آ رہا ہے۔ جناب سیدنا عمر ابن خطاب اب دار ارقم میں آئے۔ اب ایک منظر دکھانے لگا ہوں، آنکھیں کھلی رکھنا۔ میں نے بڑے ناغے کیے ہیں جمعے پہ، آج انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ رہے، توجہ رہی بات دل میں اترے گی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب دار ارقم میں کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ عمر کلمہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ توجہ، آنکھیں کھلی رکھنا، کلمہ پڑھو۔ اور جناب عمر ابن خطاب کے کپڑے اللہ کے حبیب نے یوں دامن پکڑا ہوا ہے۔ عمر ابن خطاب نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب جناب عمر ابن خطاب نے اپنی زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے حبیب کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ کیا نکلا بھائی؟ کہہ دو کیا نکلا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر حضور کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، ادھر صحابہ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے حضور کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، صحابہ کی زبانوں سے نکلا اللہ اکبر، مکے کی ساری پہاڑیاں اللہ اکبر کی تکبیر سے گونج رہی ہیں۔ ادھر سے جبرائیل امین آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر آپ فرش پر بیٹھ کر عمر کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، عرش پر اللہ کے فرشتے بھی عمر کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے۔ جناب عمر
سب محبت سے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی جناب عمر ابن خطاب۔ اب کلمہ پڑھ لیا، میرے آقا کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ وڈالہ والو، اللہ کے خلیل نے اپنے جلیل سے ایک دعا مانگی، پروردگار میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، تعمیر کر دیا ہے، میری ڈیوٹی تھی میں نے پوری کر دی ہے، الہ العالمین اب اس کو آباد کرنے والا بھی بھیج دے۔ یہ ایک دعا ہے جو خلیل نے کس سے مانگی؟ کس سے مانگی بھائی؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی دعا۔ دوسری دعا حبیب اللہ نے اللہ سے مانگی، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، الہ العالمین میں تیرا محبوب محمد کعبے کا لڑ پکڑ کے تجھ سے عمر مانگتا ہوں، قربان جاؤں۔ دعا ابراہیم کی بھی قبول ہوئی، دعا حبیب اللہ کی بھی قبول ہوئی، لیکن فرق یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا مانگی، دعاؤں کا مدعا ہزاروں سال بعد آیا، ادھر اللہ کے حبیب نے رات کے اندھیرے میں دعا مانگی، صبح کے سویرے میں اللہ نے عمر دعا کا ثمر بنا کر کے بھیج دیا۔ یہ تھی دعائے خلیل اور دعائے حبیب۔ اور میں نے آج جناب عمر بن خطاب کا ذکر کیوں چھیڑا ہے؟ جناب عمر بن خطاب کا ذکر کیوں چھیڑا ہے؟ سنیے اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، کیا نام لیا بھائی؟ بلند آواز سے کیا نام ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ یہ تابعی ہیں، تابعی۔ اور مزے کی بات کہ ان کا نام حسن بصری بھی حضرت عمر نے رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، 7 ماؤں نے ان کی پرورش کی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب کی وفات ہو گئی، 7 ازواج مطہرات زندہ ہیں، اور حضرت حسن بصری چھوٹے بچے ہیں، بغیر اجازت کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ ان کو اللہ کے حبیب کے گھر جانے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بچے تھے، آپ گھر میں چلے جایا کرتے تھے۔ 7 ازواج مطہرات نے جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی تربیت کی ہے۔ سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اپنی مجلس میں، اپنے دوستوں میں، اپنی محفلوں میں عمر کا ذکر کیا کرو۔ یا حضرت عمر کا ذکر کیوں کریں؟ فرمایا کہ جو بندہ عمر کا ذکر کرتا ہے اس کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے، آگے سنیے۔ ایک دن جناب جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے میرے عمر کی تعریف سنا۔ کیا کہا؟ بول دو یار، کیا کہا؟ کہ مجھے میرے عمر کی تعریف سنا۔ وڈالہ والو جملہ سنیے، جناب جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، تیرے عمر کی تعریف کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ قرطبی کی روایت ہے، قرطبی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت والے دن حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ خوش نصیب صرف عمر ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کس کا نام لیا بھائی؟ ابن، بول دو بول دو، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ عمر کا ذکر کیا کرو. یا حضرت عمر کا ذکر کیوں کریں؟ جواب سنیے. فرمایا کہ جو بندہ عمر کا ذکر کرتا ہے اس کے ذکر سے 1 سال تک ایمان منور ہوتا رہتا ہے.